مدینہ منورہ کی گلیاں ہمیشہ کی طرح سادہ اور پرسکون تھیں۔ یہ وہ شہر تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں سے روشن کیا، مگر اس شہر کی زندگی ہر وقت خوشحالی سے بھری ہوئی نہ تھی۔ اکثر گھروں میں فاقے ہوتے، کبھی کئی دن چولہا نہ جلتا، مگر یہی شہر وہ تھا جہاں بھوک اور تنگ دستی کے باوجود ایمان والوں کے دل محبت، ایثار اور اللہ کی رضا سے لبریز تھے۔ انہی گھروں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ گھرانہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دن بھر مزدوری کرنی پڑتی تھی، کبھی کھجور کے باغ میں کام کرتے، کبھی پانی بھر کر کماتے، کبھی کسی کا سامان اٹھا دیتے، جو بھی اجرت ملتی وہ لے کر گھر آتے، مگر وہ اجرت اتنی قلیل ہوتی کہ کبھی 2 دن کا کھانا بنتا اور کبھی 1 دن کا۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھیں، بلکہ ایثار اور صبر کی ایسی مثال تھیں جس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ گھر کا حال کچھ ایسا تھا کہ کبھی کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، بھوک کی شدت سے ان کے چہرے زرد پڑ جاتے، مگر وہ بھی صبر کرتے۔ حضرت علی کے چہرے پر محنت کی تھکن نمایاں ہوتی، مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ اللہ پر بھروسے کی جھلک دکھائی دیتی۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، کئی دن کے فاقے نے سب کو نڈھال کر دیا تھا۔ حضرت علی مزدوری سے کچھ جو اور کھجور لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چولہا جلایا۔ روٹی بننے لگی تو بچوں کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ بھوک کی شدت کے باوجود سب کے دلوں میں ایک سکون تھا کہ آج کھانا نصیب ہوگا۔ ابھی کھانا تیار ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولتی ہیں تو سامنے ایک غریب مسکین کھڑا ہے۔ اس کی حالت بھوک سے نڈھال تھی، آنکھوں میں مایوسی تھی۔ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سامنے موجود کھانے کو دیکھا، پھر بچوں کو دیکھا جو شدت بھوک سے رو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھکن بھری حالت کو بھی دیکھا، مگر فوراً دل میں ایک بات آئی، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور انہوں نے وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ گھر کے سب افراد خالی پیٹ سو گئے۔ بچوں نے بھوک کی شدت میں آنکھیں بند کر لیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل مطمئن تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر بھوکے کو کھلایا۔ اگلے دن پھر حضرت علی مزدوری پر گئے اور محنت کے بعد کچھ اور کھانے کا سامان لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ کھانا بنایا۔ ابھی کھانے کی خوشبو پھیلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار ایک یتیم بچہ کھڑا تھا، وہ سہما ہوا تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بھوک نے اس کی حالت کمزور کر دی تھی۔ اس نے کہا، اے علی، اے فاطمہ، میں بھوکا ہوں، کچھ کھلا دو۔ حضرت فاطمہ نے پھر اپنے بچوں کو دیکھا، وہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے، مگر دل نے کہا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ اہل بیت ایک بار پھر خالی پیٹ سو گئے، مگر اس رات بھی ان کے دلوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ، ہمارے بچے آج پھر بھوکے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، علی، یہ بھوک لمحاتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ تیسرے دن پھر یہی حال ہوا۔ حضرت علی نے مزدوری کی اور تھوڑا سا کھانے کا سامان لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیا۔ سب کے دلوں میں امید تھی کہ شاید آج کھانے کو مل جائے، مگر پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار ایک قیدی کھڑا تھا، وہ بھوک سے کمزور تھا۔ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے مشورہ بھی نہ کیا، فوراً کھانا اس قیدی کو دے دیا۔ اہل بیت ایک بار پھر خالی پیٹ سو گئے۔ یہ مسلسل 3 دن کا فاقہ تھا۔ 3 دن تک اہل بیت نے بھوک برداشت کی، مگر ایثار اور قربانی میں کمی نہ کی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی حالت اتنی نڈھال ہو گئی تھی کہ ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے، مگر ان کی معصومیت اور صبر نے بھی اللہ کے ہاں مقام پایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں اہل بیت کی تعریف نازل فرمائی۔ مفہوم یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہم تو اپنے رب کے سخت دن سے ڈرتے ہیں۔
یہ آیات اہل بیت کے ایثار اور صبر کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ معمولی قربانی نہ تھی، یہ ایمان کی معراج تھی۔ یہ بھوک اور تنگ دستی کا ایسا امتحان تھا جس میں اہل بیت کامیاب ہوئے۔ آج جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی فراوانی ہے، ہمارے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، کئی بار ہم کھانا ضائع کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم دوسروں کو کھلانے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اصل سکون دوسروں کو کھلانے میں ہے، چاہے ہم خود بھوکے رہ جائیں۔ اللہ کے لیے قربانی دینا ہی اصل ایمان ہے۔ بھوک کی تکلیف لمحاتی ہوتی ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس خود بھی کچھ نہ ہو اور پھر بھی وہ دوسروں کو دے۔ اگر ہم اپنے پاس موجود دولت، رزق اور آسائشوں میں سے دوسروں کے ساتھ بانٹ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا و رحمت سے نوازے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے واقعے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو ہمیشہ اپنی خواہشات پر ترجیح دینی چاہیے۔